زیادہ ایسا بولیں گے مسلمان اور لوگ جن کو حکومت کر رہے ہیں ان کو بڑے ٹھاٹ سے، بڑے انصاف سے، عدل سے پوری اسٹیٹ کو ویلفیئر اسٹیٹ میں بدل دیا۔ ایسے پولیٹکل کپڑے تاکہ لوگ پہنے، پانی کے چشمے پہننے لگے اور چنی ہو اور سورج سے بات نہیں کرنا۔ اصل وہی پروگرام ہے سلیم و ہلال کمار کا۔ سلیم و ہلال کمار کی دنیا میں نام بدل دیا، بڑا سیریس آدمی تھا، بڑی معصومیت سے انہوں نے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو سارا کام کو نہیں ہو رہا۔ ایٹمی ٹیچرنٹ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ خاص وجہ اسلامی قوم، خاص وجہ جو آپ کو ڈر لگ رہا ہے، اسرائیلی قوم آپ کیوں نہیں کہتے ہو؟ ہندو بم آپ کیوں نہیں کہتے؟ یہودی بم کیوں نہیں کہتے؟ آپ عیسائی بم کیوں نہیں کہتے؟ مسلم قوم، اسلامی قوم یہی کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل وہ جو بغض اور عناد ہے وہ عالم اسلام، مسلمان اور اسلام کے خلاف۔ اس میں مذہبی طبقہ جو ہے اس میں ایک حصے میں ملا گیا تو مذہب کے نام تو ہے نیو ورلڈ آرڈر، کام سارا مذہبی ہو رہا ہے، دین کے استحصال کے لیے، اسلام کی بے قدری کے لیے ہو رہا ہے۔ اور مذہبی طبقہ نہیں مطلب یہ ہے کہ مذہبی طبقہ جو ہے وہ بھی اگر متحد ہو کر کام کرے تو امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر میں مقابلہ کر سکتا ہے، ورنہ کھا جائیں گے۔ اور افسوس یہ ہے کہ اب کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے مقابلہ کرے، اور اس کی مقابلہ چاہتی بھی ہے کہ اب کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا بھی نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آسا ہے تلوار کی ضرورت ہے، ایک آدمی قرآن ہے، ایسے ہی ہے، باقی ایسا ہی ہو گیا۔ میں ریکویسٹ ہی کروں گا سر کہ آپ لوگوں میں تو فری وقت گزار لیا اپنا کافی، پھر آپ لوگ انٹرنیشنلی اتنا سارا سلسلہ ہے تو دین یہاں نہیں تو کہیں اور سے بھی، لیکن ایز اے پاکستانی بوائے کہ میرے لیے تو کوئی فیوچر نہیں پوری دنیا میں، میرے لیے کوئی اٹینشن نہیں ہے۔ میری وابستگی پاکستان سے جو ہے نا وہ بعض اوقات دین سے وابستگی کے حوالے سے زیادہ کمٹمنٹ چاہتی ہے کہ میں میرا ملک محفوظ ہے پر دین بھی محفوظ ہے۔ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ پہلے مجھے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، پھر ہی میرا دین ہی بچے گا، اور دین کے چکر میں رہا تو کیا نہ۔ زیادہ بہادری سے آپ لوگ پلیز آئیں، ہم لوگ بلک بلک کے اور فوراً جا رہے ہیں، ینگسٹرس ملتے ہیں، میں اسی کلاس میں پروگرام کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ ہمیں وہ چیز نہیں اس بات میں، لیکن ہمیں اتنی لگایا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ہم چاہتے ہیں ہمیں بات کرتا ہے، ہمارے آنسو بھی کرتے ہیں، شدت بھی ہوتی ہے، لیکن پھر لوگ ہٹ جاتے ہیں کام۔ کیونکہ بہادری کے ساتھ آپ لوگوں کو جانا ایک آئے آگے، کیونکہ ہمارے پاس بھی پیچھے ہٹے کو چارہ نہ ہے۔ دیکھا کہ وہ گورنمنٹ نے کہا خواب دیکھی، میں 12 دفعہ پروگرام سے رہی، نیو ورلڈ آرڈر۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر تارا مسیح، رحمت مسیح، رسول اللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو جرمنی کا پریزیڈنٹ آگے کہتا ہے کہ اس کو سزائے موت کو ختم کر دو، لا آف بلیسفیمی، اور لا آف بلیسفیمی میں تحفظ ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کرو اور سزائے موت کو ختم کرو۔ نہیں بس ٹھیک نہیں ہے یہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹ سے اس کا تعلق ہے۔ اچھا، ہیومن رائٹس یعنی ہیومن رائٹس کی تعریف یہ ہوئی ڈیفینیشن کہ شخصی آزادی، انسانی آزادی کی تعریف یہ ہوئی کہ وہ جس کو چاہے گالی دے دے، اللہ کو بھی، رسول کو بھی معاذ اللہ، اور جس کو چاہے ماں کو بھی، باپ کو بھی۔ ہاں نہیں بس وہ ہیومن رائٹس سے اس کا تعلق ہے۔ آپ نے غور فرمایا نا کہ وہ اصل بات تو وہی ہے نا کہ مسلمانوں کے دلوں سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالو، غیرت اور حمیت ان میں سے ختم کرو، حضور کی عظمت کو ختم کرو، اور اس کے بعد پھر ان سے جس طرح چاہے کام لے لو۔ تو اس لیے وہ اس کا نام انہوں نے رکھا، اور یہاں انہوں نے وہ کیا۔ چنانچہ آپ نے ملاحظہ فرمایا
کہ جرمنی کے پریزیڈنٹ میں جان میجر اور کلنٹن ان کا دباؤ پڑ رہا تھا تو حکومت پاکستان نے یہ کہا کہ ہم قانون تحفظ ناموس رسالت میں ترمیم کریں گے. یہ آیا تھا نا اس کے بعد آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ملی یکجہتی کونسل نے، علماء نے، مذہبی طبقے نے ریئیکٹ کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ آہستہ. پھر پورے ملک میں جلسے شروع ہو گئے اور اس کے بعد ملک گیر ہڑتال ہوئی. تو کراچی سے لے کے خیبر تک بند. تو امریکہ بھی حیران رہ گیا. مغرب کو میسج مل گیا، یورپ کو میسج مل گیا، عیسائی دنیا کو میسج مل گیا کہ آج بھی تحفظ ناموس رسالت کے لیے بچہ بچہ کٹ مرنے کو تیار ہے، دکان بھی بند کرنے کو تیار ہے، مرنے کو بھی تیار ہے، مال بھی قربان کرے گا، جان بھی قربان کرے گا. یہ میسج مل گیا ان کو. تو وہ مقابلہ اس وقت حکومت کا کیا. اور اس کے بعد پھر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حکومت کا رویہ ہوگا نہیں ٹھیک ہے، اب ہم نہیں کرتے اس میں کوئی تبدیلی. انہوں نے پھر میسج یہ دیا کہ ہم نہیں کر سکتے تبدیلی اس لیے کہ فنڈامنٹلسٹ بہت آگے ہیں یہاں. گھبرا رہی ہے حکومت بھی. تو یہ تو بے وقوف ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں. ان کو خود کہہ دینا چاہیے تھا، بجائے ہڑتال وڑتال کی وہ ضرورت ہی نہیں تھی. ان کو خود کہنا چاہیے تھا بھئی آپ کون ہوتے ہیں تحفظ ناموس رسالت کے قانون میں ہم سے ترمیم کرانے والے؟ کون ہوتے ہیں آپ عیسائی ہیں، آپ اپنا بیٹھے الگ بیٹھے. ہم مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں بہتر طریقے سے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تحفظ کیسے کیا جانا چاہیے. حکومت کو یہ کہنا چاہیے تھا. لیکن حکومت جو ہے، میں نے اس زمانے میں بھی کہا اور بعد میں بھی کہتا رہا کہ حکومت جو ہے اس پر امریکن ایجنٹ مسلط ہے اور یہ بزدل ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کے خلاف کر رہے ہیں. تو جب بعد لوگوں نے سوال کیا، میں نے اس میں بھی کہا کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ اسلام شیل بی اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان. اسلام اسٹیٹ ریلیجن ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جب اسلام اسٹیٹ ریلیجن ہے تو دا اسٹیٹ ہیز ٹو ڈیفینڈ اسلام. نتیجہ صاف ظاہر ہے. اسلام از اسٹیٹ ریلیجن سو دا اسٹیٹ ہیز ٹو ڈیفینڈ اسلام. اب اسلام کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا آپ کو. آپ اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، آپ تو امریکہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. امریکہ کہتا ہے ترمیم کرو، آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کہتا ہے ترمیم کرو. یعنی حکومت کہہ رہی تھی کہ امریکہ کیوں کہتا ہے ترمیم کرو. مجھ سے جو وزیر قانون ملے انہوں نے کہا بات اس میں یہ ہے کہ پریشر بہت پڑ رہا ہے، وہ کہتے ہیں اس میں ترمیم کرو، یہ کرو وہ کرو. آپ کو اسلام کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. وہ کون ہوتے ہیں کہنے والے آپ سے؟ چنانچہ وہ ہمارے وزیر قانون جو تھے وہ کچھ ذرا سمجھدار آدمی تھوڑے بہت ہیں. اس وقت تو پتہ نہیں ان پہ کیا پریشر وغیرہ پڑا بیچاروں پہ. وہ ہیں کراچی کے انڈیا خان صاحب، آج تشریف لائے تھے ملنے کے لیے. میں نے ان کو کہا میں نے آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کہیے. ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں. یہ ہمارا اپنا قانون ہے، ہمارا اپنا مسئلہ ہے. اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہے. یہ ملک جو ہے سیکولر نہیں ہے. تو اسی سے وہ لوگ گھبراتے ہیں. باہر والے جو ہیں اب اس پر دباؤ ڈالتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے کہ مسلمانوں کو مذہبی طور پر ختم کیا جائے. مذہب کی جو ان کے اندر وہ ہے لو لگی ہوئی ہے، مذہب کی جو محبت ہے وہ ختم کرو ان سے. اب انہوں نے نیا پروگرام شروع کر دیا ناچ گانے کا، کلچرل پروگرام. اس کا مقصد صرف ایک ہے، مسلمان قوم کی بہو بیٹیوں کو ناچنے گانے پہ لگا دو. لڑکوں کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی ناچنے گانوں پہ، کنجریوں اور طوائفوں کا پروگرام پوری قوم سے ناچنے گانے پہ لگا دو، تاکہ پھر اس قوم میں، اس نسل میں محمد بن قاسم پیدا نہ ہونے پائے. یہ پروگرام ہے سارا. ظاہر ہے ناچنے گانے والی سے محمد بن قاسم تھوڑا ہی پیدا ہوگا، تو ناچنے گانے والا ہی پیدا ہوگا. اس پوری نسل کو خراب کرنے کا پروگرام یہ بھی امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر جو انہوں نے کائرو کانفرنس میں، بیجنگ کانفرنس میں کیا ہے، وہ اسی کا حصہ ہے. یہ بھی